نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى سمى المدينة طابة. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے. مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے. یعنی صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی ریاضت، ہر قسم کی بندگی اللہ رب العالمین کے لیے کہ جو اکیلا ہی پوری کائنات کا سچا معبود ہے. اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ
حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان کے روزے رکھنے، قیام اللیل کرنے اور دیگر نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی۔ اسلاف کے طریقہ کے مطابق نیک عمل کرنے کے بعد کوئی گھمنڈ، کوئی تکبر، کوئی فخر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے رب سے یہ دعا مانگنی چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، جو ہم نے عبادات کی ہیں انہیں قبول و منظور فرما۔ اصل عبادت وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں اور بار بار یہ دعا مانگتے رہیں کہ اللہ ہماری تمام عبادات قبول فرما۔ ماہ رمضان گزرنے کے بعد ایک مومن انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ماہ رمضان کے اندر جو فرما برداری والی تربیت حاصل کرتا ہے اس کو آگے بھی کنٹینیو کرتا ہے، آگے بھی چلاتا ہے، کیونکہ ماہ رمضان گزر جانے کے بعد عبادات کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ اگرچہ زیادتی اور کمی ہوتی ہے، ماہ رمضان میں عبادات اللہ کے نبی کی بھی زیادہ تھی اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں زیادہ عبادت ہو، لیکن اس کے بعد یہ نہیں کہ عبادت کو چھوڑ دو، بلکہ اپنی عبادات جو اللہ نے فرض قرار دی ہیں ان میں پابندی، یہ رمضان کی عبادت کی قبولیت کا اظہار ہوتا ہے۔ یاد رکھو اس بات کو، اگر بندہ رمضان کی عبادت کرنے کے بعد نماز چھوڑ دے، قرآن کی تلاوت چھوڑ دے، صدقہ و خیرات چھوڑ دے، نیک اعمال چھوڑ دے، تو سمجھ لیجئے کہ رب نے اس کو رمضان کی عبادات کی لذت نہیں دی، وہ صرف رمضان تک محدود رہ گئیں، یہ رمضانی مسلمان بن گیا۔ ہم نے صرف رمضانی مسلمان نہیں بننا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو جو تعلیم دی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے محبوب پیغمبر، اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا جب تک آپ کی موت نہ آ جائے۔ یہ ہے ایک مسلمان کی زندگی اصل، کہ رب کی عبادت کرتے رہنا جب تک موت نہ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی وہ عمل پسند ہے کہ جس کے اندر دوام ہو۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے، احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کے ہاں سب سے پیارا عمل وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر تسلسل ہو، جو کنٹینیو ہو، جو آدمی کرتا رہے، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو نیک عمل آپ نے شروع کر رکھے ہیں ان کو تسلسل دیجیے، تاکہ آپ کے عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ بن جائیں، اور عمل پسندیدہ بننے کے بعد آپ بھی اللہ کے پسندیدہ بن جائیں گے۔ اس لیے اپنے اعمال کو تسلسل دیجیے، صدقہ و خیرات، نماز، قرآن کی تلاوت، یہ کبھی نہ چھوڑیے۔
دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ نے اس کو تھام لیا تو اس وقت نبی پر عمل پیرا ہو گئے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو یہ درس دیا، یہ سبق دیا، اے میرے محبوب پیغمبر، جو میں نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، میں نے آپ پر جو قرآن نازل کیا ہے، اس کی تلاوت ہمیشہ کرتے رہیے، اس کی تلاوت کو کبھی نہ چھوڑیے۔ ما اوحی الیک من ربک، کیونکہ آپ کے رب نے وحی کے ذریعے آپ کو عظیم نسخہ عطا کیا ہے۔ اور واقم الصلاۃ، اور نماز کی پابندی رکھیے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، اللہ کے پیغمبر کبھی بھی قرآن کی تلاوت میں کمی نہیں کیا کرتے تھے، ہر وقت تلاوت تھی۔ اصل جو مفہوم مفسرین بتاتے ہیں، یہ آپ کی امت کو تعلیم ہے، آپ کی امت کو سکھایا گیا ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر کامرانی چاہتے ہو، اگر پکے مومنین کی صف میں ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتے ہو تو اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن کی تلاوت کو معمول بناؤ۔ آپ کا کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے جس دن آپ اللہ کے قرآن کی تلاوت نہ کریں۔ فجر کی نماز، اس کے بعد آپ کم از کم جو ہے ایک پاؤ پارا جو ہے وہ تلاوت کریں۔ آپ دیکھیے گا گھر کے اندر بھی خیر و برکات نازل ہو جائیں گی۔ آپ جب قرآن کی تلاوت کر کے نکلیں گے، آپ کے کاروبار کے اندر بھی برکتیں ہو جائیں گی، آپ کے مسائل بھی اللہ تعالی حل کرتا رہے گا، اور نماز کی پابندی کرنے پر اللہ تعالی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے اللہ کی نصرت اور مدد حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ آپ جو ہے اس پہ عمل پیرا رہیں، چھوڑیں نہیں۔ وہ علامہ اقبال کا شعر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، وہ اسی سے متعلقہ ہے کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، کہ آج ہم اذان تو دیتے ہیں، اذان کا مطلب یہ ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اے مسلمانوں کامیابی کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ۔ اب اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہوتی ہے، مؤذن اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق بلا رہا ہوتا ہے۔ اگر میرا بھائی حی علی الصلاۃ سننے کے باوجود بھی اللہ کے گھر میں نہ آئے تو بتائیے یہ اللہ کی فرمان برداری ہے یا نافرمانی؟ اگر حی علی الفلاح کی صدا پر بندہ اللہ کے گھر میں نہ آئے، بتاؤ کہ کامیابی ملے گی یا ناکامی ملے گی؟ جو آنے والے ہیں ان کو کامیابی ملے گی، جو نہیں آنے والے وہ ناکام ہو جائیں گے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، یہ صدائیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کا معمول بنائیے، نماز نہیں چھوڑنی، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑنی، جو ہم نے نیک اعمال شروع کر رکھے ہیں وہ نہیں چھوڑنے، ان کو ہم نے دوام دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کوشش کریں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ آپ کا کام ہے کوشش کرنا، توفیق دینا اللہ کا کام ہے، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں راضی کرنے کے لیے جستجو کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، ہم نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں، ہم ان کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ آپ جب یہ ذہن بنائیں گے میں نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اللہ صبح فجر کے ٹائم بھی آپ کو اٹھا دے گا، اور اگر آپ ذہن یہ بنا کے سوچے نہیں نیند کرنی ہے تو کون اٹھائے گا؟ اس لیے اس معاملے میں ذرا محتاط رویہ رکھیے،
اپنی عبادات کو کنٹینیو کر کے رمضان کی عبادات کا زیادہ ثواب پائیے، نہیں تو پھر معاملات الٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو پکا اور سچا مسلمان بنائیے، پکا اور سچا۔ ایسا اسلام نہیں ہونا چاہیے جو صرف آپ کی زبان تک محدود ہو، آپ کے دل کے اندر بھی اسلام کی محبت ہو، پھر آپ کا اسلام قبول ہے۔ اللہ کے نبی کے دور کے اندر چند دیہاتی آئے تھے، انہوں نے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے اب ہم مومن ہو گئے، اب ہم مومن ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے جبرائیل امین کو بھیجا، نہیں 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 اے میرے پیغمبر، ان کو بتا دو صرف زبان سے کلمہ پڑھنے پر میری نظر میں بندہ مومن نہیں بنتا، اور جو میری نظر کے اندر مومن نہیں، اگر پوری کائنات والے اس کو مومن کہتے رہیں، وہ اپنا نام مومنین بھی رکھتے رہیں، میری نظر کے اندر مومن نہیں تو اس کے مومن نام رکھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت بعض لوگوں نے اپنا نام ہی مومنین رکھا ہوا ہے۔ نام رکھنے سے اگر مومن بنتا تو پھر اللہ پھر یہ نہ فرماتا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، بہت سے لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں لیکن میرے ہاں وہ مشرک لکھے جا چکے ہیں۔ مومن کہنے والے مشرک کیوں؟ ان کے اعمال مشرکانہ ہیں، ان کا کردار مشرکانہ ہے۔ اپنے آپ کو مومن بنائیے، پھر آپ کو دیکھیں عبادات کی لذت ملے گی، لذت۔ اور جب تک آپ پکے مومن نہیں بنیں گے، اللہ مومن تسلیم ہی نہیں کرے گا۔ وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا، اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر، چند دیہاتی آئے آپ کے پاس، آ کر انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور اس کے بعد کہنے لگے آمنا، ہم مومن بن گئے ہیں، ہم مومن بن گئے ہیں۔ جیسے آج کل ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہم مومن ہیں، نام مومنین رکھ لیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں 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 نہیں، قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا، اللہ نے فرمایا نہیں مومن نہیں بنے، اس لیے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر ایمان مضبوط نہیں ہوا، تمہارے دلوں کے اندر ایمان نے جگہ نہیں پائی، تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی مٹھاس نہیں آئی، اور جب تک ایمان کی مٹھاس دل کے اندر نہ آئے اس وقت تک دائرہ ایمان میں بندہ داخل نہیں ہوتا۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے سورہ الحج کی، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو مومن ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ہر عبادت کی، ہر عزت والی چیز کی عزت اپنے دل کے اندر بٹھاتا ہے، ہر عزت والی چیز۔ اللہ کا قرآن عزت والا ہے، دل کے اندر قرآن کی عزت اور عظمت کو بٹھا لیا، قرآن کی توہین گوارا نہ کی۔ اللہ عزت والا ہے، اللہ کی عزت دل کے اندر بٹھا لی، اللہ کے بارے کوئی ایسا جملہ نہ کہا جو اللہ کی بے ادبی اور گستاخی پر مبنی ہو، رسول اللہ سے محبت کی، رسول اللہ کے بارے کوئی ایسا کلمہ نہ کہا جس میں جو ہے بے ادبی کا اظہار ہوتا ہو، اور اللہ کی جو عزت والی چیز ہیں قربانی ہے، اللہ کے جو عزت والے شہر ہیں، بیت اللہ ہے اس کی عزت کی، مسجد نبوی ہے اس کی عزت کی۔ جب عزت کرے گا تو ایمان والا بنے گا، اگر دل کے اندر عزت نہیں، اگر وہاں پر جا کر کوئی ایسی حرکات ہیں جو بے ادبی کے اظہار کرتی ہیں تو سمجھ لیجئے آپ کا ایمان خطرے کے اندر ہے، آپ ایمان سے خالی ہو گئے، آپ ایمان سے خالی ہو گئے۔
ہر اللہ کی عزت والی چیز کی عزت کرنا مومن کے لیے ضروری ہے. جو بندہ دل سے عزت نہیں کرتا وہ بندہ دائرہ اسلام کے اندر نہیں رہ سکتا، وہ منافق بن جاتا ہے. ظاہراً کلمہ پڑھتا ہے اور منافق کو اللہ نے کافر سے زیادہ سزا دینی ہے، اس لیے کہ اس کو پتا تھا اللہ کے مقام کا، اللہ کے نبی کے مقام کا، اللہ کی کتابوں کے مقام کا، اللہ کی مساجد کے مقام کا، پھر بھی اس نے عزت نہیں کی. اللہ فرماتے ہیں اس کو میں کافروں سے زیادہ سزا دوں گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافروں کو جہنم کے اوپر والے طبقے میں رکھوں گا، ان کو سب سے نچلے طبقے میں ڈالوں گا. یہ منافقانہ کردار اللہ کو پسند نہیں کہ آپ کلمہ طیبہ پڑھے اور پھر اللہ کی جو عزت والی چیزیں ہیں ان کی عزت اور تکریم نہ کرے. آپ نے ماہ رمضان میں 27 رمضان کو جو معاملہ میڈیا کے ذریعے دیکھا سنا، جس سے اہل پاکستان کا سر شرم سے جھک گیا. پاکستانیوں کے حوالے سے جو پوری دنیا میں ایک امیج تھا کہ پاکستان کے لوگ مکہ اور مدینہ کا بڑا احترام کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی تکریم کرتے ہیں، ہم نے اس کا اظہار دنیا میں کیسے کیا؟ سوچنے کی بات ہے. ذرا تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گریبانوں میں جھانکو، سوچو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے جو ہے قرآن کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے جو شاعر ہیں ان کی محبت کم ہے اور ہمیں اپنے لیڈروں کی محبت زیادہ ہے. جب یہ چیز ہو جاتی ہے تو سمجھ لیجئے آپ مسلمان نہیں مشرک بن گئے ہیں. آپ مسلمان نہیں مشرک بن گئے ہیں، اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتا ہے میری محبت سب سے زیادہ ہو، میرے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، میرے قرآن کی محبت سب سے زیادہ ہو، پھر تم دائرہ اسلام میں داخل رہو گے. اگر تم جو ہے اپنے بڑوں کی عزت زیادہ کرو اور میرے جو ہے معاملات میں مجھے پیچھے چھوڑ دو، رب کا قرآن سورہ توبہ میں گواہی دے رہا ہے، محبوب کبریا کی احادیث بھری پڑی ہیں کہ ایسا بندہ جو ہے وہ مومن نہیں بن سکتا. ہماری یہ بہت بڑی کمزوری ہے، بہت بڑی کمزوری ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اے میرے محبوب پیغمبر، اپنی امت کو قرآن پڑھ کر سنائیے. جو عقل مند ہوں گے قرآن کو سمجھ کر جو ہے اپنی اصلاح کر لیں گے، جو بے وقوف اور جاہل ہوں گے وہ اپنے لیے جہنم کو اپنا جو ہے آخرت کا جو ہے وہ ٹھکانہ بنا لیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا پیشوا بنا لیا، اپنا بڑا بنا لیا، اپنا جو ہے اپنا رہبر و رہنما بنا لیا، اور وہ ان سے ایسی محبت کرنے لگ گئے جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی. ان سے ایسی محبت کرنے لگ گئے جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی. لیکن کیا ہوا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو اہل ایمان ہیں وہ یہ طریقہ اختیار نہیں کرتے، وہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے محبت نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. جہاں اللہ کی عزت والی بات آ جائے وہ بڑوں کو خیر بات کہہ دیتے، ہم تمہاری بات نہیں مانتے، اللہ کی یہ عزت والی جگہ اس کی تکریم کریں گے.
اشد حب للہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر اپنے بڑوں کی محبت کرنے لگ جاتے ہیں نا، کل قیامت کے دن جب میرا عذاب دیکھیں گے نا، عذاب، اس دوران یہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اذ یرون ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے اس دوران کہیں گے ان القوۃ للہ جمیعا، ہم تو دنیا کے اندر بھولے رہے، ہم تو یہ سمجھتے رہے ہمارا یہ لیڈر بڑا پاور والا ہے، یہ ہمیں جو ہے ظلم سے نجات دلائے گا، یہ ہمارے لیے یہ سہولتیں فراہم کرے گا، یہ معاملات کرے گا، یہ وہ کرتے رہے۔ لیکن آج ہمیں یقین آیا ہے کہ واقعہ ہی ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، طاقتیں اللہ کے پاس ہیں۔ یہ بات ہمارے لیڈروں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ طاقتیں اللہ کے پاس ہے۔ یہ فرعون کو یہ سمجھ میں بات نہیں آئی، اور جب ڈوب رہا تھا پھر سمجھ میں آ گئی، جب سمندر کے اندر غرق ہو رہا تھا پھر سمجھ میں آ گئی۔ ہمارے حکمران بھی جب ڈوبیں گے پھر سمجھ میں آئے گی بات، اس لیے کہ یہ اقتدار دینا اور لینا یہ اللہ کا کام ہے، یہ بندوں کا نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اللہم مالک الملک، بادشاہت کا اختیار اللہ کے پاس۔ قُلِ اللہم مالک الملک تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب اپنی امت کو قرآن سنا دو، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا دو، یہ پوری کائنات کی جو ملکیت ہے، اختیار ہے، بادشاہت ہے، یہ اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے نا دنیا میں بادشاہ بنا دیتا ہے، دنیا میں حکمران بنا دیتا ہے، اور جیسے چاہتا ہے بادشاہت لے لیتا ہے۔ جب ہمارے حکمران اقتدار میں آتے ہیں، جی عوام نے ہمیں منتخب کیا اقتدار پہ لے آئے، اور جب نکالے جاتے ہیں ہمارا کیا قصور تھا، ہمیں کیوں نکالا گیا؟ اللہ کے بندے تمہارا قصور یہ تھا کہ تم نے رب کو ناراض کر دیا ہے، اور جب رب ناراض ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی سزا تو دے گا نا۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اسی کے ہاتھ میں تمام معاملات ہیں۔ تو قیامت کے دن انہیں سمجھ میں آ جائے گا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اللہ فرماتے ہیں پھر ایسے لوگوں کو جو اللہ کے مقابلے میں اپنے لیڈروں کو بڑا سمجھتے رہے، ان کو اپنا رب بنا لیا، مشکل کشا بنا لیا، اور سارے معاملات ان کے حوالے کر دیے، کل قیامت کے دن ان کو یاد رکھنا چاہیے شدید عذاب سے وہ دوچار ہوں گے۔ ان آیات سے اگلی آیات بھی اسی سے متعلقہ ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 165، 166، 167 کا ترجمہ گھر میں جا کے پڑھیے گا، ترجمہ پڑھیے گا، آنکھیں کھل جائیں گی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ اور پھر وہ مقام کہ جس مقام میں اللہ کے پیغمبر ہجرت کر کے تشریف لائے، کتنا پیارا مقام، جہاں اللہ کے نبی کے تلوے لگے، وہ مسجد جو اللہ کے نبی نے بنائی، وہ اتنی عزت اور تکریم والی جگہ، اگر سیاست کو کرنی تھی تو یہی کر لیتے، وہاں جا کر کیا ضرورت تھی؟ کیا وہاں سیاست زیادہ ہوتی؟ سوچئے کہاں کس راستے پہ جا رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ حکمران تمہیں بچا لیں گے، وہاں پر تمہیں یہ نجات دلائیں گے؟
جہاں پر یہ منظر ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن نہ ابو بچانے کے لیے آئے گا، نہ امی بچانے کے لیے آئے گی، نہ قبیلہ بچانے کے لیے آئے گا، کون بچانے کے لیے آئے گا؟ آج ہمیں آخرت یاد نہیں، آج ہمیں قبر یاد نہیں، آج ہمیں جو ہے آخرت کے معاملات ذہن میں نہیں، اس وجہ سے ہم مبالغہ آرائی پر اتراتے ہیں۔ سوچو سمجھو، انہوں نے کوئی کام نہیں آنا۔ یہ جو آیات میں نے حوالے دیے ہیں ان کے اندر اللہ نے یہی بتایا ہے، کل قیامت کے دن جن کے پیچھے لوگ چلتے تھے یہ وہاں پر برات کا اعلان کریں گے، اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ یہ کام کرنا، یہ اپنی مرضی سے کرتے رہے۔ اپنی دانش مندی اختیار کرو، ان لوگوں کے پیچھے اپنی آخرت برباد نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی جو عزت والی چیزیں ہیں ان کی تکریم کرو۔ سب سے زیادہ عزت والی جگہ جو دنیا کے اندر ہے نا، سب سے عزت والی پوری دنیا کے اندر وہ جگہ ہے جہاں پر بیت اللہ تعمیر اور اس کے اطراف کا علاقہ مکہ مکرمہ، کائنات کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والی، مقام والی، مرتبے والی، عزت والی جگہ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں نا، آیت نمبر 96 ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو ہم نے بنایا وہ مکہ میں بنایا۔ اللہ کا گھر جہاں بن جائے وہ بہترین جگہ، بابرکت جگہ، اور پوری کائنات کے لیے ہدایت کا مرکز۔ آج بھی وہاں جا کر لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں، ہدایت کا مرکز۔ اللہ نے اس جگہ اپنے نبی کو جو ہے وہ پیدا فرمایا، مومنوں پر احسان فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو جب ہجرت پر کفار مکہ نے مجبور کیا نا، تو آپ کی زبان پر جو ہے نا بڑے پیارے کلمات تھے، کیونکہ وہاں کیا تھا؟ فیہ آیات بینات و مقام ابراہیم۔ وہ عزت والی جگہ یہ اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، زمزم ہے، صفا مروہ ہے، حجر اسود ہے، اور جو بہت سارے جو ہے حج کے ارکان جہاں ادا کیے جاتے ہیں وہ ساری، مقام ابراہیم وہاں پر ہے، عزت والی۔ جب آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس دوران فرمایا، اے مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی، آپ سے زیادہ کوئی پاکیزہ شہر کائنات کے اندر موجود نہیں، کوئی بستی موجود نہیں آپ سے زیادہ پاکیزہ، اور آپ سے زیادہ اللہ کی پسندیدہ کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكَ مَا سَكَنْتُ غَيْرِكَ، اگر جو ہے نا یہ میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں یہاں سے کبھی نکل کر نہ جاتا، کہیں اور نہ رہتا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عدی کی روایت ترمذی میں ہے، آپ نے فرمایا واللہ انک لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم اے مکہ مکرمہ آپ اللہ کی بہترین جگہ ہیں، اور اللہ کی وحب ارض اللہ اللہ، اور اللہ کی بڑی پسندیدہ جگہ ہے۔ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، اگر مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں کبھی یہاں سے نکل کر نہ جاتا۔ تو معلوم ہوا سب سے زیادہ جو عزت اور تکریم والی جگہ ہے نا وہ مکہ مکرمہ ہے، اور مکہ مکرمہ میں بیت اللہ ہے، جہاں پر ایک نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 1,00,000 نماز کا ثواب دیتا ہے۔ ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری جگہ کون سی ہے؟ دوسری جگہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ہجرت کے بعد لے کر آیا، اس کا نام پہلا کیا ہے؟ پہلا نام ہے یثرب، یثرب۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی تشریف لائے تو اس کا نام اللہ نے
ताबा रख दिया, पाकीज़ा रख दिया, मदीना रख दिया। यसरब का जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में फरमाया और उसका जिक्र भी अल्लाह ने जो है, मदीना का जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में फरमाया। अल्लाह ताला ने मदीना का जिक्र सूरह तौबा आयत नंबर 120 में फरमाया, मा काना लिअहलिल मदीनति व मन हौलहुम मिनल अराबि अन यतखल्लफू अन रसूलिल्लाह। अहले मदीना के लिए ये लायक नहीं, ये ज़ेब नहीं देता, और मदीना के अतराफ में रहने वाले लोगों के लिए ये ज़ेब नहीं देता। जब अल्लाह का नबी उन्हें जिहाद के लिए बुलाए, ग़ज़वा के लिए बुलाए, अन यतखल्लफू अन रसूलिल्लाह, कि वो अल्लाह के नबी की आवाज़ पर लब्बैक ना कहें, पीछे बैठे रहें, ये उनके लिए जायज़ नहीं। जो पीछे बैठा रहेगा वो काबिल जुर्म है उसका। और जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जो है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सम्मल मदीना ताबा, मदीना का नाम अल्लाह ने ताबा रख दिया, ताबा। फिर अल्लाह ताला ने यहाँ खैर व बरक़ात कितनी नाज़िल फरमाई। बैतुल्लाह में, मक्का मुकरमा में जो खैर व बरक़ात नाज़िल हुई, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का नतीजा था। उन्होंने दुआएं मांगी, वो जद्दल अंबिया थे, अल्लाह के यहाँ बड़ी कुर्बानियां थी उनकी, जो मांगा अल्लाह ने दिया। और जब अल्लाह के नबी मदीना के अंदर आए, मदीना के अंदर आकर आपने क्या फरमाया, आपने मदीना के लिए दुआएं शुरू कर दी। और मदीना की सरजमी जो वबाओं का मरकज़ था, जो परेशानियों का मरकज़ था, हर साल वबाएं आती थीं, बुखार की वबाएं, कभी और वबाएं। महबूबे किबरिया ने जब दुआएं मांगी, अल्लाह ने खैर व बरक़ात ही नाज़िल फरमा दी। सबसे पहले अल्लाह के नबी ने क्या दुआ मांगी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अल्लाह के महबूब पैगंबर जब मदीना आए, आकर आपने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा जअल बिल मदीनति ज़ैफ़ई मा जअलत बिमक्का मिनल बरका। ऐ अल्लाह, मक्का मुकरमा में आपने जितनी बरक़ात नाज़िल फरमाई हैं, ऐ अल्लाह मदीना के अंदर उससे डबल बरक़ात नाज़िल फरमा, ज्यादा बरकत इसके अंदर पैदा फरमा दे, ज्यादा रहमतें और बरकतें यहाँ नाज़िल फरमा। सही मुस्लिम की रिवायत है और सही बुखारी के अंदर आता है, सैयदा आयशा फरमाती हैं, अबू बकर बीमार हो गए, बिलाल बीमार हो गए, महबूबे किबरिया के सहाबा के दिल के अंदर ये ख्याल आया, मक्का में बीमारियां नहीं आती थी, हम सुकून से रहते थे। अल्लाह के नबी को जैसे ही इल्म हुआ, हाथ उठा लिए और दुआ मांगने लग गए, अल्लाहुम्मा हब्बिबी इलैनल मदीना। ऐ अल्लाह मदीना को हमारे दिलों में महबूब बना दे, हमारे दिलों के लिए पसंदीदा बना दे। आज भी सच्चे मुसलमान के दिल में मदीना की बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, बड़ी उल्फत है। मदीना मदीना करता हुआ नजर आता है, का हुब्बे नाम मक्का था। ऐ अल्लाह उसी तरह मोहब्बत डाल दे जैसे मक्का में रहते हुए मक्का से मोहब्बत थी, और वशद्दा या इससे भी ज्यादा मदीना से मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी साइना व फी मुद्देना। ऐ अल्लाह यहाँ के जो पैमाने हैं ना नापने के, मुद और सा, ऐ अल्लाह इनके अंदर भी बरकतें डाल दे। आपका मतलब ये था कि माशी तंगी दूर फरमा दे, माशी परेशानी दूर फरमा दे, और अल्लाह ने दूर फरमाई। वसहिया लना, ऐ अल्लाह यहाँ की आबो हवा हमारे लिए बेहतरीन बना दे, दुरुस्त कर दे। वन कुलहुमा इलल जोहफा, ऐ अल्लाह यहाँ की जो वबाएं हैं ना वो जोहफा मकाम की तरफ मुंतकिल कर दे। ऐ अल्लाह मदीना को वबाओं से पाक बना दे। साहबा किराम कहते हैं अल्लाह के नबी की दुआ थी। रात को अल्लाह के नबी सोते हैं, सोते हुए ख्वाब आया, एक औरत जो है ना वो मदीना से निकलती हुई है, बिखरे हुए बाल हैं और जो है ना चीखती चिल्लाती हुई जो है ना जोहफा की तरफ, माहिया की तरफ निकल जाती है। साहबा किराम ने पूछा अल्लाह के नबी इसकी ताबीर क्या है ख्वाब की। आपने फरमाया अल्लाह ने जो है ना मेरी दुआओं को सुन लिया, और जो मदीना की वबाएं हैं ना उनको अल्लाह ने यहाँ से निकाल कर माहिया की तरफ मुंतकिल कर दी। यहाँ वबाएं नहीं आएंगी, और अल्लाह के नबी की दुआ का नतीजा था फिर वबाएं नहीं आई वहाँ।
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بار بار دعا کرتے تھے، جب نیا کوئی بھی پھل آتا نا منگواتے اور آپ دعا مانگتے اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اللہ ہمارے جتنے بھی پھل ہیں نا مدینہ کے برکت کر دے ان میں، اور وفی مدنا وفی سائنا وفی مدینتنا، اور آپ آگے چل کر یہ دعا مانگتے اللہم انا ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک، اے اللہ ابراہیم تیرا خلیل تھا، تیرا بندہ تھا، تیرا نبی تھا، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، میں بھی تیرا بندہ، میں بھی تیرا نبی ہوں، وَإِنَّهُ دَعَا لِمَكَّةَ، انہوں نے مکہ کے لیے دعائیں مانگی، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ، اور میں مدینہ کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں، بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ، اسی طرح جیسے انہوں نے مکہ کے لیے دعائیں مانگی تھیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اسی طرح پھر آپ وہ پھل چھوٹے بچے کو دے دیا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جس جگہ کے لیے ہمارے پیارے نبی نے دعا مانگی ہو وہ کتنا بابرکت مقام بنے گا، کتنا بہترین مقام بنے گا، کتنا اچھا مقام بنے گا۔ اور اللہ کے نبی کو مدینہ سے کتنی محبت تھی۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا قدم من سفر، اللہ کے نبی جب سفر سے واپس آتے نا، اور فنظر الی جدرات المدینہ، مدینہ کی دیواروں پر آپ کی نظر پڑتی، اوزا راحلتہ، اپنی سواری کو تیز کر دیتے، وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا، اتنی محبت ہوتی کہ جلدی جلدی مدینہ میں پہنچ جائیں۔ جو اللہ کے نبی کا محبوب شہر ہو وہ ہر مومن کا محبوب شہر ہے، ہر مومن کا پیارا شہر ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی جو ہے وہ وہاں کے پہاڑوں سے بھی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ احد پہاڑ سے مخاطب ہوئے، کہا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ جو ہے نا ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یعنی مدینہ کی ساری چیزیں مومنوں سے محبت کرتی ہیں۔ اور پھر مدینہ کو بھی اللہ نے اپنے نبی کی زبانی حدود حرم قرار دیا۔ حدود حرم، حدود حرم جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ حدود حرم وہ جگہ ہے کہ جو باؤنڈری ایک متعین ہوتی ہے، اس کے اندر بندے کو اور بے ادبی تو درکنار گھاس اکھاڑنے کی اجازت نہیں، اور بے ادبی تو درکنار کسی جانور کو شکار کرنے کی اجازت نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مدینہ کے حرم کے اندر کبوتر اور جو اس طرح جو شکاری جانور ہیں وہ گھومتے رہتے ہیں، کوئی ان کو منع نہیں کرتا، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، حرم ہے نا، حرم کے اندر اتنی بے ادبی بھی اللہ گوارا نہیں کرتا کہ کسی پرندے کو بھی وہاں نہیں کچھ کہا جا سکتا، تو بندے کو کہاں کہنے کی اجازت ہے؟ سوچئے تو صحیح، غور تو کیجئے۔ اور اللہ کے نبی نے حرم قرار دیا، کہاں سے؟ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے پاس صحیفہ لکھا ہوا ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی نے یہ چیز لکھوائی، کیا لکھوائی؟ المدینہ تو حرام ما بین عائر الی ثور، عائر پہاڑ سے لے کر ثور پہاڑ تک یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں، یہ یہاں اس کے درمیان کی جگہ جو ہے یہ حرم ہے۔ فمن احدث حدثا، اس کے اندر جو بندہ بھی کوئی غلط کام کرے گا، کوئی بدعت ایجاد کرے گا، او آوا محدثا، یا اس کے اندر کوئی بھی ایسا غلط کام کرے گا جو بے ادبی کے زمرے کے اندر آئے گا، فعلیہ لعنت اللہ، فعلیہ لعنت اللہ، اللہ کی اس پر ہمیشہ لعنت برستی رہے۔ اللہ کے نبی نے اس آدمی کے لیے لعنت کی دعا کر دی جو وہاں بے ادبی کرتا ہے، جو وہاں بدعات کا ارتکاب کرتا ہے، جو وہاں نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے۔ بتاؤ ہم نے وہاں نئی چیزیں ایجاد کی یا نہیں؟ اگر میں آپ کو کہوں آپ پر اللہ کی لعنت ہے تو آپ غصے ہو جائیں گے، اور اللہ کے نبی لعنت کر رہے ہیں، جس پر اللہ کے نبی لعنت کر دیں کل حوض کوثر پہ نہیں آئے گا، کل وہ نبی کے ہاتھوں جام نہیں پیے گا۔
فعلیہ لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، لا یقبل منہ عدل ولا صرف، اللہ ایسے بندے پر اتنا ناراض ہوتا ہے اگر وہ پوری زمین بھر کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے اور اس گستاخی کو معاف کروانا چاہے پھر بھی نہیں معاف ہوتی، قبول ہی نہیں کرتا اللہ، نہ اس کا نفل قبول کرتا ہے نہ فرض قبول کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے، 2 رکعت نفل پڑھنے چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، بے ادبی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، کہیں ہمیشہ کے لیے ملعون نہ بن جائیں، اور جو ملعون بن گئے نبی کی زمانی وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نوٹ کر لیجئے، حوالہ سنن نبی داؤد ہے، 2034 نمبر حدیث ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے حدود حرم کی جو پامالی ہے نا اس کا بہت سخت حکم بیان کیا ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 22، جا کے گھر میں ترجمے والا قرآن پڑھیے گا، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، جو حدود حرم کے اندر کوئی بھی بے دینی والا کام کرے، کوئی بھی جو ہے خلاف شرع کام کرے حدود حرم کے اندر، اللہ فرماتے ہیں نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، ہم اس کو سخت ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اب وہ عذاب دنیا میں بھی اللہ دے سکتا ہے اور آخرت میں بھی دے سکتا ہے، یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، اس لیے بہت زیادہ محتاط رہیے اس معاملے کے اندر۔ سورہ حج ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 25 ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو مدینہ ایسا اللہ کا نبی کا شہر ہے کہ اللہ نے جو ہے نا اس کو وباؤں سے محفوظ کر دیا ہے۔ مدینہ کے دروازوں پر جو ہے نا اللہ نے فرشتوں کو چوکیدار بنا کے رکھا ہوا ہے، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، اس کے اندر کبھی دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اور طاعون کی وبا اس مدینہ کے اندر کبھی نہیں آئے گی۔ طاعون ایک بیماری ہے جو اللہ کے نبی کے دور میں بھی تھی، اور پھر جب آخری وقت ہوگا اس دوران کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دین جو ہے نا مدینہ سے ہی پھیلا ہے، پوری دنیا کے اندر گیا ہے، اور آخری دور جو قیامت آئے گی نا اس دوران یہ دین سارا سمٹ کر جو ہے نا ان الایمان لیارض الی المدینۃ کما تارض الحیۃ الی جوہرہا، جس طرح سانپ جو ہے نا گھوم گھام کے واپس اپنے بل میں آ جاتا ہے، اسی طرح یہ ایمان، یہ دین، یہ اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلنے کے بعد قرب قیامت صرف مدینہ میں آ کے جو ہے وہ ٹھہر جائے گا۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی۔ کیوں فضیلت بیان نہ کرتے؟ اللہ کے بندو، مدینہ کے اندر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا، مدینہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کی ثواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس مسجد میں ایک نماز پڑھتا ہے خیر من الف صلاۃ فیما سوا، 1000 نماز سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر کیا ہوا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 470، صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے اندر تھے، وہاں پر 2 آدمی جو ہے نا صرف یہ کر رہے تھے کہ بلند آواز سے باتیں کر رہے تھے، گالی نہیں، گالی کا تو تصور ہے ہی نہیں، گالی کا تو تصور ہے ہی نہیں، صرف اونچی آواز میں بات کر رہے تھے، کوئی اور کام نہیں کر رہے تھے۔ تو کیا ہوا جی؟ انہوں نے صاحب رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کو کہا جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ جب ان کو بلایا سب سے پہلا سوال تھا من انتما، تم کون ہو؟ مسلمان ہو یا کوئی اور ہو؟ من انتما کا مطلب ہے کون ہو، کس دین سے تعلق ہے؟ اللہ کے نبی کی مسجد میں اونچی آواز سے بات کرنے والوں کے بارے سوال دیکھو کہ تمہارا کس دین سے تعلق ہے۔
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا من این انتما، تم کس علاقے کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا من الطائف، ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، لو کنتما من اہل البلد، اگر تم پہلے کے یہاں رہنے والے ہوتے اور تمہیں مسجد نبوی کی عزت اور تکریم کا علم ہوتا تو یہ جرم، اتنا بڑا جرم ہے تمہارا صرف اونچی آواز میں بات کرنا مسجد نبوی اور اس کی حدود کے اندر، کہ لا اوجعتکما، لا اوجعتکما، آج عمر جیسا بندہ ہونا چاہیے تھا وہاں، لا اوجعتکما، میں تمہیں اس کی سزا دیتا۔ اور عمر کا یہ جملہ بڑے بڑے صحابہ کو ہلا دیتا تھا کہ عمر کی سزا، ترفعان، تمہارا جرم کیا ہے؟ ترفعان اصواتکما، تم اپنی آواز بلند کر رہے ہو، کس جگہ؟ فی مسجد رسول اللہ، اللہ کے رسول کی مسجد میں۔ اب یہ سارے دلائل، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات آیت نمبر 2 میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو، وہاں شور نہ مچایا کرو، وہاں ایسی بات نہ کیا کرو۔ کیوں؟ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے، تمہارے نیک عمل ختم ہو جائیں گے۔ آج ہمارے نیک عمل ہیں ہی کیا جو ہم وہاں جا کر جو ہے وہ ضائع کروائیں؟ گالی دینا نیک عمل ہے؟ آج کل بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے اپنے ملک کی سیاست دیکھ کر۔ سیاست صحابہ نے بھی کی ہے، ایسی بات نہیں ہے، سیاست تابعین نے بھی کی ہے، لیکن ہم نے سیاست کو جو ہے نا بدبودار اور گندا بنا دیا ہے، گندا۔ بھائی دیکھو، اسلام کی تعلیم یہ ہے، اگر کسی اپنے مسلمان بھائی میں کوئی عیب دیکھو نا، اس کو تنہائی میں بلاؤ، بھائی جان یہ آپ کے اندر کمزوری ہے، اس کو دور کر لو۔ المومن میرۃ المومن، یہ ہے طریقہ کار۔ اب ہم کیا کرتے ہیں جی؟ لوگوں کے سامنے یہ فلاں کر رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، گالی گلوچ۔ ہماری سیاست مکمل ہوتی نہیں جب تک ہم دوسرے پر کیچڑ نہ اچھالیں۔ یہ سیاست نہیں، یہ جہالت ہے، یہ دین نہیں، یہ بے دینی ہے۔ اپنا قبلہ درست کرو، اپنے سیاستدانوں کو سکھاؤ کہ تم ہمارے لیے ایک رہبر ہو، قائد ہو۔ جب تمہاری لڑائیاں آپس میں ہوں گی تو معاشرے میں امن کیسے قائم ہوگا؟ اللہ کے نبی کے بعد سب سے پہلا مرحلہ جو پیش آیا خلافت کا تھا۔ آپ پوری احادیث، پوری تاریخ اٹھا لیجئے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ابو بکر کی خلافت کے وقت صحابہ کا اختلاف تھا۔ انصار اپنا مدعا لے کے آئے تھے اور جو ہے مہاجرین اپنا مدعا لے کے آئے تھے، لیکن اس دوران کسی نے کسی کو چور نہیں کہا، کسی نے گالی نہیں دی، کسی نے تبرہ نہیں کیا، کسی نے برا بلا نہیں کہا، سب نے مل جل کر معاملے کو حل کیا۔ جب فاروق اعظم کا انتخاب ہوا پھر بھی بڑے آسن انداز میں عثمان غنی کا ہوا، بڑے آسن انداز میں علی المرتضیٰ کا ہوا، بڑے آسن انداز میں، اور علی اور معاویہ کے درمیان اگر اختلاف بھی ہوا تو علی رضی اللہ عنہ نے معاویہ کو برا نہیں کہا اور معاویہ نے علی رضی اللہ عنہ کو برا نہیں کہا۔ یہ سیاست دان تھے۔ آج ہم اپنی سیاست کا قبلہ درست کریں اور اپنے آپ کو صحیح بنائیں۔ اگر واقعہ ہی سچے مسلمان ہیں تو اللہ کی تکریم بھی ہم پر فرض ہے، محبوب کبریا کی بھی اور مسجد نبوی کی بھی اور سارے جو ہے اللہ کے شاعر ہیں ان کی بھی۔ اس لیے اپنی اصلاح کیجئے، اس غلطی کو مان لیجئے، اور جو امیر ہے اس کو مان کر جو ہے اپنے ماننے والوں کو جو ہے بتانا چاہیے کہ توبہ کرے، بلکہ میں کہتا ہوں پوری پاکستانی قوم کو اس پہ توبہ کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے اور یہ ملک تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے کہ جب لوگ خاموش رہتے ہیں نا برائی پر تو پھر سب برائی کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ اگر چند لوگ برے ہیں نا، اس کی مثال یہی ہے کہ سوکھی لکڑی کے ساتھ گیلی بھی جل جاتی ہے۔
سوچو، غور کرو، توبہ استغفار کرو۔ اور میں سن کر بڑا حیران ہوتا ہوں، ابھی پچھلے دنوں ایک میں نے ویڈیو دیکھی، اس کے اندر کیا ہے جی، لیلۃ القدر جو ہے، لیلۃ القدر اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ کہا جی ہمارے لیڈر جو ہے نا، اگر اس کی قدر کر لی جائے، اس کو جو ہے حقوق دے دیے جائیں، اس کو جو ہے تکریم کر لی جائے، تو یہ لیلۃ القدر سے بڑھ کر ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ایسے لوگوں کو۔ کیا لیلۃ القدر سے بڑھ کر جو ہے ہمارے لیڈر ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں۔ لیلۃ القدر کے مقابل ہمارے ایک نہیں لاکھوں کروڑوں لیڈر بھی جو ہے وہ مل کر لیلۃ القدر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو شاعر ہیں ان کی تکریم کیجئے، اپنے حکمرانوں کو بھی اس پر مجبور کیجئے، ان کو بتا دیجئے اگر آپ نے توبہ نہ کی میڈیا پر آ کر تو آئندہ ہم جو ہے خود بھی آپ کو ووٹ نہیں دیں گے اور لوگوں کو بھی نہیں دینے دیں گے کہ یہ گستاخ ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ توہین کا ارتکاب کرنے والے ہیں، ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اور جب ایسے لوگوں کو اگر کوئی ووٹ دے گا تو کل قیامت کے دن جو ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ فرماتے ہیں ظالموں کی طرف رجحان نہ رکھا کرو، کل قیامت کے دن تم ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال سے ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ میرے عزیز بھائیوں، کوئی بات کڑوی لگی ہو تو معذرت خواہ ہوں، لیکن قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے حق بیان کیا ہے۔ سارے میرے نظر کے اندر محترم ہیں، مکرم ہیں، قابل عزت ہیں، قابل تکریم ہیں، سب جو ہے، لیکن اس وقت تک جب وہ شریعت کے مطابق چلیں۔ اگر وہ شریعت کی مخالفت کریں گے پھر قابل تکریم نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمزوری ہے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ وہ دور فرمانے کی توفیق دے، اور ہماری اس بارے میں نصرت و مدد بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔